اسرائیل اور حماس کے درمیان اس وقت گمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اس وقت دونوں کی افواج آپس میں ان میں دونوں میں مختلف جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں لاتعداد لوگ زخمی اور لاتعداد لوگ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دونوں اطراف میں نہ کہ صرف اسرائیل بلکہ فلسطین کی طرف بھی اسرائیلی بمباری سے لاتعداد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ گزشتہ روز علی صبح جب حماس نے اسرائیل پر 5,000 سے زائد راکٹ فائر کیے، اس کے بعد یہ معاملہ آگے کھلا اور نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی ادارے تھے ان کو ہائی الرٹ کر دیا، اپنی جو کیبنٹ تھی انہوں نے میٹنگ کی اور یہ جو حملہ تھا حماس کا، اس کا بھرپور جواب دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب جو اسرائیل میں بسنے والے یہودی جو اپنا مذہبی تہوار منانے کے بعد وہ سو رہے تھے اور ان کی شاید کہ عبادت کا ٹائم تھا یا اس طرح کا کچھ، ان کے مذہبی حوالے سے وہ لوگ مصروف تھے، اس وقت حماس نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور اہم سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنی بڑی اتنا سارے اثر و رسوخ وسائل ہونے کے باوجود ان کی ایجنسیز، موساد کی اگر بات کریں تو دنیا میں اپنا آپ کو نمبر 1 ایجنسی ڈکلیئر کرتی ہے، اور موساد اور اتنی ایجنسیز اور اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کو اس معاملے کی خبر نہ ہوئی کہ اتنا بڑا حملہ 5,000 سے زائد راکٹ فائر کرنے والا ہے حماس۔ اور صرف یہی نہیں، حماس نے 5,000 راکٹ فائر کرنے کے بعد، جس کی انہوں نے ویڈیوز حماس کے کچھ جو جنگجو ہے، کچھ لوگ ذمہ دار انہوں نے اپلوڈ کی، اس کے بعد حماس کے جتنے بھی جنگجو تھے وہ پیراگلائڈرز کے ذریعے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، پھر زمینی راستوں کے ذریعے داخل ہوئے اور پانی کے راستوں کے ذریعے داخل ہوئے۔ اتنی بڑی منصوبہ بندی کی گئی حماس کی طرف سے، اور جتنی بھی زمینی ہم نے دیکھا کہ راستوں میں جتنی بھی فینس لگائی گئی تھی، اس کو بڑی مشینری، بلڈوزرز اور اس طرح کی مشینری سے وہ کاٹ دیا گیا، اور یہاں سے جو حماس کے جو جنگجو تھے وہ داخل ہوئے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ غزہ کی پٹی پر جاری ہے، یہاں پر 20 لاکھ فلسطینی بھی آباد ہیں۔ یہ معاملہ عین اس وقت پیش آیا کہ جب سعودی عرب اور اسرائیل کے معاملات، سیاسی معاملات، سیاسی تعلقات نارمل ہونے کی طرف جا رہے تھے، اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا جا رہا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا۔ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز اسرائیلی انفارمیشن منسٹر، ان کے ساتھ ایک اور منسٹر سعودی عرب میں موجود تھے، اور وہ انہی معاملات، انہی چیزوں کو ہی آگے مزید لے کر جا رہے تھے، اور بہت آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ اعلان ہونا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنا جو نارمل تعلقات ہیں وہ رکھے گا، تعلقات بحال کرے گا۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ پیش آ گیا۔ اسرائیل کے جو منسٹرز تھے ان کی تصویریں دیکھا ہمیں تو وہ ایسا دیکھنے کو لگتا ہے کہ جیسے وہ شاید کہ ایک سعودی عرب کے جھنڈے کے ساتھ مسکراتے ہوئے تصویر بنا رہے تھے، کہ شاید کہ یہ جشن کا ایک وہ شو کر رہے تھے کہ شاید اسرائیل جشن منائے گا اس سارے معاملے کا، یا جشن منا رہا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ان کے خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے، اور اتنی بڑی منصوبہ بندی کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایجنسیز، اسرائیل کی آرمی، اسرائیل کے جتنے بھی الرٹ سسٹم ہے وہ سارا ناکام رہا، اور ہر طرف جب لاشیں بکھری، جب راکٹ جتنے بھی آ کے برسے، یروشلم تک یہ راکٹ آئے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتنی بڑی منصوبہ بندی سے کیا گیا، اور کتنے ہائی رینج والے میزائلز غزہ کی پٹی سے فائر کیے گئے ہیں جو یروشلم تک آ کے پہنچے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اس وقت جو ہلاکوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، 500 سے زائد اسرائیلی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور 2,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جبکہ فلسطین، جب اسرائیل نے واپس ریٹیلیٹ کیا، اور اسرائیل نے اگر فلسطین اور غزہ پر جب بمباری کی، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد فلسطینی جو وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں 1,000 سے زائد وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ اہم سیاسی معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ایران جو اس پڑوسی ملک بھی ہے شاید کہ ان دونوں ممالک کا، ایران نے گزشتہ رات کو جشن منایا ہے اس کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو زائنسٹ رجیم ہے وہ اپنے خاتمے پر ہے، وہ خاتمے کے قریب ہے، اور بہت جلدی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایران نے اس چیز کو بہت احسن طریقے سے اور بہت سامنے آ کر انہوں نے اس چیز کو بڑے اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو اسرائیل، یہ جو حماس نے جو حملہ کیا ہے یہ بہت جلدی بیت المقدس کو اسرائیلی غاصبانہ قبضے سے چھڑائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کے اتحادی امریکہ نے گزشتہ روز یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی امریکن صدر کی جانب سے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو حماس کا حملہ تھا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور آج کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو نیتن یاہو اور امریکن صدر کے درمیان ایک فون کال ہوئی، اور اس میں انہوں نے
امریکن صدر نے یہ کہا کہ اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت کے لیے امریکہ ہر دم تیار ہے اور ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ان تمام ممالک نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس معاملے پر افہام و تفہیم یا نرمی اختیار کریں اور اس معاملے کو مزید آگے نہ بڑھائیں جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوگا۔ ابھی تک جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسرائیل اس وقت اس خطرے سے بھی دوچار ہے کہ لبنان کی حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہے، اسی لیے نیتن یاہو نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ غزہ کے حماس کے جتنے بھی جنگجو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے مختلف شہروں میں ہیں، انہوں نے سویلینز کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے بہت سارے سویلینز کو وہاں سے یرغمال بنا کر غزہ کی پٹی پر لے کر آئے، اور وہ اس وقت غزہ میں قید میں ہیں۔ ان کے چھڑانے کے لیے بھی اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ایک مشکل کام ہوگا ان کو بھی واپس بازیاب کرانا۔ جنگ کا یہ سلسلہ گزشتہ روز سے ابھی تک جاری ہے، جھڑپیں جاری ہیں، اور دونوں اطراف میں سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ جو عالمی ماہرین ہیں جو اس معاملے کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا یہ خدشہ ہے کہ شاید کہ یہ معاملہ مزید آگے جائے گا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔